الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے، خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اور اس کا دوسرا حصہ عبادات ہے. اس کا تیسرا اور آخری سبق ہے عیدین. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد ہم عیدین کے تعارف اور اس کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے. عیدین کے متعلق احکام و آداب سے آگاہی حاصل کر سکیں گے. صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ اور قربانی کی روح سے آگاہی حاصل کر سکیں گے. عیدین سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے بھی اچھے سے آگاہ ہو سکیں گے. پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہوار منانے کی اصل روح کو جانتے ہوئے اس کے مطابق ہم ان تہواروں کو منا بھی سکیں گے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے مزیدار دن کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب کافی حد تک درست ہے. بھائی عید کا دن ہوتا ہے. عید کا مطلب ہی خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو عید کے دن کیوں عید کا دن اتنا زیادہ مزیدار اور اتنا زیادہ پورے سال کے تمام دنوں میں عید کا دن زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور خاص طور پر چھوٹی عید کا جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، اسی لیے نا کہ بڑوں سے ہمیں عیدیاں وصول ہوتی ہیں. کافی سارے عیدی کے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور عید کا دن اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے. اور عید کے دن ہم نے فجر کی نماز تو پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک خاص نماز پڑھنی ہوتی ہے جس میں سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے عید کی نماز. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ پورے سال میں مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جی ہاں، 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر آتی ہے رمضان کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، اور عید الاضحیٰ آتی ہے کب؟ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس عید والے دن، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کرتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں ان عیدین کے بارے میں کہ عیدین کیا ہے اور عیدین سے کیا کیا مراد ہے، اور عیدین کے دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. پیارے بچوں، عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں. عید الفطر 1 شوال کو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. مسلمان عید الاضحیٰ کے دن سنت ابراہیمی کی یادگار کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. یہ دونوں عیدیں ایک طرف مسلمانوں کو خوشی، محبت اور تفریح کا موقع فراہم کرتی ہیں، تو دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور نادار مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی ہیں. پیارے بچوں، عید کے دن مسلمان صبح سویرے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور عید گاہ کی طرف جاتے ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ عیدین کے موقع پر نماز کے لیے آتے جاتے درج ذیل تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. پیارے بچوں، یاد رکھیے
عیدین پر پڑھی جانے والی تکبیریں تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ عید کی نماز 2 رکعت با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اسلامی مساوات، اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبہ انتہائی خاموشی اور ادب سے سننا ضروری ہے۔ آخر میں مسلمان امت مسلمہ کی ترقی، خوشحالی اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر درج ذیل مسائل اور آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے اس کے ادا کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ عید الفطر کے موقع پر ہر صاحب حیثیت مسلمان پر خاندان کے ہر فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے میٹھی چیز کھا کر عید گاہ جانا اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے الگ راستہ اختیار کرنا اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جانیے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 دوسری رکعت میں سورت کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ صدقہ فطر اور قربانی کا مقصد اور روح غریب اور نادار مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان تہواروں پر خوشیاں منا سکیں۔ اسلام کے ان سنہری پہلوؤں سے نہ صرف امیر اور غریب میں فرق ختم ہوتا ہے بلکہ ان سے اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے اور آپس کی محبتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ عیدین کے معاشرتی فوائد۔ عیدین کی نمازوں کے اجتماعات مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو اجاگر کرتے ہیں، باہمی اخوت اور مساوات کو فروغ ملتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ عیدین غرباء اور مساکین کی امداد کا بہترین ذریعہ ہیں۔ عیدین کے خطبات دینی و معاشرتی مسائل سے آگاہی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے تہوار کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق منائیں۔ نمود و نمائش یعنی دکھاوا اور اسراف یعنی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ نادار یعنی محتاج، ضرورت مند۔ آگاہی، واقف ہونا۔ صاحب حیثیت یعنی مالدار۔ سربلندی، عزت، شان۔ اسراف، فضول خرچی کرنا۔ عیدگاہ، عید کی نماز ادا کرنے کی جگہ۔ مساوات، برابری۔ نمود و نمائش، دکھاوا۔ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، با جماعت، جماعت کے ساتھ۔ اخوت، بھائی چارہ، بھائی بھائی ہونا۔ ہمدردی، خیر خواہی۔ ترقی، بڑھنا، بلندی۔ امت مسلمہ، اسلام کو ماننے والی قوم۔ خوشحالی، آسودگی، دولت مندی۔ کوتاہی، کمی یا غفلت۔
غربا غریب لوگ، غریب کی جمع، اجاگر کرنا، واضح کرنا، تہوار خوشی کا دن، خطبات وعظ و نصیحت والی تقریریں، خطبے کی جمع، شریک کرنا، شامل کرنا، قضا کسی فرض یا واجب عبادت کو اس کے مقررہ وقت کے بعد ادا کرنا۔ جی پیارے بچوں، ہم نے پورا سبق پڑھا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھی ہیں؟ جی ہاں، ہم نے سیکھا ہے نماز عیدین کے بارے میں۔ عیدین سے مراد یہ سیکھا کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کے آداب کیا ہیں؟ نماز عید پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ ان عیدین کے کون کون سے معاشرتی فوائد ہیں؟ اور یہ بھی علم حاصل کیا کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے خاص طور پر عیدین سے متعلق بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب جب بھی عید کا دن آئے تو ان تمام چیزوں کو ایک بار دہرا لینا، بلکہ یاد تو آپ نے پہلے ہی کیا ہوگا۔ ان تمام اعمال پر، سنتوں پر اور طریقوں پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اور جو معاشرتی فوائد ہم نے یہاں پر سبق میں پڑھے ہیں ان کے بارے میں غور کرنا ہے۔ عید کی نماز جب پڑھنے جائیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون کون سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب خوب کہنا مانیے گا، احترام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔